شان ساتھ ہے اتنے کہ کچھ شمار نہیں، ہمارے دین کا قصوں پہ مدار نہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارے پیارے امام حضرت امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے 28 مئی 2021 کی جو خطبہ جمعہ ہے اس میں اس طرف توجہ دلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کا اگر ہم نے وارث بننا ہے تو بہرحال خلافت کے ساتھ ایک پختہ تعلق ہونا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کی بھی پھر تائید و نصرت جو ہے وہ شامل حال رہتی ہے۔ تو آج خاکسار آپ کے ساتھ کچھ ایسے واقعات شیئر کرنا چاہتا ہے جس میں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ کی وہ تائید و نصرت جو خلیفۃ المسیح کی دعاؤں کی وجہ سے ہمیں نصیب ہوئی اس کی طرف لے کر جانا چاہتا ہے، تاکہ آپ بھی اس سے مستفیض ہوں، اور ہمارے لیے جو ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کی ٹیم ہے، ہمارا ویسے تو معمول یہی رہتا ہے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں حضرت صاحب کی دعاؤں کے ساتھ اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور حضرت صاحب کو جو بھی پروگرام ہمارے ہوتے ہیں، جو بھی کام ہوتے ہیں، اس کے لیے دعا کے لیے درخواست کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دفعہ بینن کے ملک میں فلڈ آ گیا، یعنی کہ سیلاب آ گیا تھا، اور مرکز کو جب وہاں کی جماعت نے انفارم کیا تو حضور انور نے ہمیں ایک ٹیم کے ساتھ وہاں پر جانے کے لیے جو ہے وہ فرمایا۔ تو جب ہم وہاں پر پہنچے ہیں تو حالت کچھ علاقوں میں بہت زیادہ خراب تھی، تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہماری کافی ایک اچھی ٹیم تھی، اور ہم نے مختلف پروجیکٹس کرنے تھے، اس میں میڈیکل کیمپ بھی تھا، اور کچھ لوگوں کو کچھ کھانے پینے کی اشیائیں اور دوسری چیزیں بھی مہیا کرنی تھیں۔ تو کچھ ایسے سیلاب زدگان تھے جنہوں نے ایک اسکول میں جو ہے نا وہ پناہ لی ہوئی تھی، اور وہ اسکول تو ویسے بڑا چھوٹا تھا، لیکن وہاں پر تقریباً 1000 کو لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ بہرحال ہماری ٹیم جو ڈاکٹروں کی ٹیم تھی انہوں نے میڈیکل کیمپ کی تیاری شروع کی، کنسلٹیشن جو ہے نا وہ ہوئی، اور ساتھ ساتھ پھر ان کو دوائیاں بھی دیتے رہے ہیں، اور ہم جو دوسرے دوست تھے ہم نے جو کھانے پینے کی جو اشیائیں تھیں وہ تقسیم کرنی شروع کی۔ تو بہرحال مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک عورت اپنی ایک 6 سال کی بچی کو میڈیکل کیمپ پہ لے کر آئی، اور ہمارے وہاں پر جو ڈاکٹر صاحبان مریضوں کو دیکھ رہے تھے ان کو دکھایا، اور ساتھ یہ کہنا شروع کیا کہ دیکھیں میری یہ بچی ہے، اس کی عمر 6 سال ہو گئی ہے، لیکن یہ ابھی تک چلی نہیں، پیدائش کے بعد سے یہ بالکل نہیں چلی، اور اس کی مختلف ٹیسٹ ہوئے ہیں لیکن ڈاکٹروں کے پاس کوئی اس کا جواب نہیں کہ یہ کیوں نہیں چلتی۔ بظاہر تو کوئی ایسا لگتا نہیں کہ کیا کسی پرابلم کا پتہ نہیں لگ رہا۔ تو مجھے پتہ لگا ہے کہ یہاں باہر کے ملک سے، جرمنی سے کچھ ڈاکٹرز آئے ہوئے ہیں، تو میں اس امید سے کہ میری یہاں ہو سکتا ہے کوئی میری بچی کو کوئی شفا یابی کا سامان بن جائے، تو میں انہیں یہاں پر لے آئی ہوں۔ بہرحال
ہمارے ڈاکٹروں نے جب دیکھا تو واقعی ٹیسٹ جو بھی کیے اس سے کچھ ایسا واضح طور پہ پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ بچی کیوں نہیں چلتی. تو مجھے بھی جب سارے ٹیسٹ ہو گئے تو مجھے بھی انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی اور بتایا کہ یہ ایک خاتون آئی ہوئی ہے، بچی ہے جو نہیں چلتی. تو بہرحال میں نے بچی کو دیکھا، میں نے سارے بھائیوں کو اکٹھا کیا دعا کے لیے. تو جتنے بھی ٹیم کے لوگ تھے ہم سب اکٹھے ہوئے. تو میں نے سب سے یہی کہا کہ دیکھیں، حضور انور نے ہمیں یہاں پر میڈیکل کیمپ کے لیے بھیجا ہے اور خاص دعاؤں کے ساتھ بھیجا ہے. تو ہمیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ ہر ایک پیشنٹ کے لیے ہم دعا کریں. تو خاص طور پہ یہ اب ایسی صورتحال بن گئی ہے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کے لیے بھی کوئی آسانی پیدا کرے، اور اگر تو کوئی ایسی تقدیر مبرم نہیں تو اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کی اس پیاری جماعت کی صدقے اس بچی کو شفا یاب کر دے. بہرحال ہمارا ایک معمول یہ بھی ہے کہ جب بھی ہم ایسے کسی مشکل میں پھنس جاتے ہیں تو حضور انور کی خدمت میں دعائیہ چھوٹا سا لیٹر بھی لکھ دیتے ہیں کہ حضور کی دعائیں بھی اس میں شامل ہو جائیں. بلکہ حقیقتاً طور پہ تو حضور اقدس کی دعائیں ہی ہیں جس کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ خاص فضل فرماتا ہے. بہرحال وہاں پر دعا کے بعد میں نے بچی کو پکڑ لیا اور کچھ دیر بچی میرے پاس رہی، اور واقعی طور پہ دل میں ایک ایسی کیفیت اٹھی جس میں مجھے وہ بیان کرنا تو بہرحال مشکل ہے. میں نے اس بچی کو جب کھڑا کیا تو وہ بچی گر گئی. پھر اس بچی کو دوبارہ کھڑا کیا گیا، پھر وہ بچی گر گئی. تیسری دفعہ جب اس بچی کو کھڑا کیا، وہ پھر نیچے جب گری ہے تو اس کی والدہ نے ہمیں اس کی طرف توجہ دلائی کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، میری بچی کو تکلیف ہو رہی ہے اور آپ اس کو کھڑا کرتے ہیں اور وہ گر جاتی ہے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. بہرحال سارے دوست اس وقت اکٹھے تھے، ہم سب دعاؤں میں لگے ہوئے تھے. جب چوتھی دفعہ اس بچی کو ہم نے کھڑا کیا ہے، اور وہاں پر ہم اکیلے نہیں، کافی لوگ اس بات کو دیکھ رہے تھے، تو وہ بچی جو ہے وہ کھڑی رہ گئی، اور اس بچی نے 2 قدم کر کے وہ پھر نیچے گری ہے، اور پھر خود اٹھ کے باقی کے 3-4 قدم کر کے اپنے والدہ کی طرف گئی ہے. اس وقت جو ایک کیفیت اس وقت وہاں پر سب لوگوں کی تھی وہ واقعی طور پہ بیان نہیں کی جا سکتی. ہم ساروں کے دل جس طریقے سے پکڑے گئے تھے اللہ تعالیٰ کی اس خاص فضل سے. تو جب وہ بچی اپنی والدہ کے پاس پہنچی، اس کی والدہ اتنی خوش ہوئی اور اس کے اوپر وہ اتنا شکر گزار ہوئی، اور نے کہا کہ آپ لوگوں نے کیا کیا ہے؟ تو ہم نے ان سے صرف یہ کہا کہ جی ہم تو صرف ادنا سے غلام ہیں اس نظام کے، ہم نے تو صرف دعا کی ہے، اور حقیقتاً طور پہ خلیفہ وقت کی دعائیں ہیں جو آپ کی بچی کے لیے آج جو ہے وہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہے. وہ دن ایک ایسا پیارا دن تھا کہ وہ آج بھی مجھے یاد ہے کہ ہمارے ساتھ ٹیم میں ایک دوست تھے ڈاکٹر وجاہت ورائد صاحب. وہ غالباً مجھے لگتا ہے پہلی دفعہ ہمارے ساتھ گئے تھے اس گروپ میں. تو جب انہوں نے یہ واقعہ دیکھا تو وہ اتنی خوش ہوئے، اور ساتھ ہی وہ پھر باہر نکلے اور ایک دوسرے بچے کو لے آئے جو نہیں چلتا تھا، اور وہ تقریباً 8 سال کا بچہ تھا جو نہیں چلتا تھا. تو وہ میرے پاس لا کر کے انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی اس کو بھی چلا دیں، یہ بھی چل جائے. مجھے آپ یقین جانیں اس وقت دل کی کیفیت ایسی تھی کہ میں نے ان کو ذرا تھوڑی سی سختی سے میں نے بلکہ کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کا اتنا خاص فضل ابھی ہم نے دیکھا ہے، تو یہ تو کوئی مذاق تو نہیں ہے. میں تو ابھی تک اس جو واقعہ گزرا ہے اس کا میرے دل کے اوپر اتنا گہرا اثر ہے، اور آپ کسی اور بچے کو لے آئے ہیں. لیکن حقیقتاً طور پہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، جب ایسی کوئی صورتحال ہوتی ہے، انسان بے شک جو سوچ رہا ہو، لیکن اس دن
میرے پیارے بھائی وجاہت نے مجھے ایک ایسی بات کہی جو میرے لیے بہت بڑا سبق آموز بات انہوں نے مجھ سے کہی، اور وہ مجھے دیکھ کے مجھے کہنے لگے کہ بھائی اگر اللہ تعالیٰ ایک بچی کو چلا سکتا ہے تو اس بچے کو کیوں نہیں چلا سکتا؟ تو بہرحال میں نے پھر سارے بھائیوں کو اکٹھا کیا، ساری ٹیم کو اکٹھا کیا، تو ہم نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ کے حضور واقعی روتے ہوئے یہ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اگر تو چاہتا ہے تو تو اس بچے کو بھی تو چلا سکتا ہے، تو رحم فرما اور اس بچے کو بھی چلا دے۔ بظاہر تو یہ ایسی بات ہے جس کا میڈیکلی طور پہ کوئی پروف نہیں ہم دے سکتے، لیکن جتنے لوگ وہاں پر تھے وہ اس چیز کے گواہ تھے کہ اس وقت پھر جب اس بچے کو جو 8 سال کا ہو گیا تھا اس کو ہم نے کھڑا کیا اور کچھ ٹیسٹ کیے اور اس کو چلانے کی کوشش کی تو وہ بھی بچہ اس دن چل پڑا۔ اور مجھے یاد ہے کہ وہ سارا سفر جو ہمارا گزرا ہے ہم بار بار اس واقعے کو یاد کرتے تھے اور بار بار اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے، اور اس بات کی دل میں ہمیشہ تصدیق ہوتی تھی کہ خلیفہ وقت کی دعاؤں نے اللہ تعالیٰ کے اس خاص رحمت کو ہماری طرف موڑ کر کے ان دونوں خاندانوں کے لیے جو ہے وہ آسانی پیدا کی۔ الحمدللہ لا ذالک، یہ واقعی طور پہ اگر خدا نہیں تو مجھے نہیں پتا کہ یہ اور کون سی قوت تھی جو اس دن ہمارے ساتھ تھی، اور وہ سارے سفر میں ہم نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل وہ ہمارے ساتھ رہا۔ ویسے تو مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کوئی ایسا سفر ہمارا گزرا ہو جس میں ہم خلیفہ وقت کے ارشاد کے مطابق بنی نوع انسان کی خدمت کے لیے باہر نکلے ہوں اور اللہ تعالیٰ کا کوئی خاص فضل ہمیں نظر نہ آیا ہو۔ بہرحال وقت کم ہے تو ہم نے کوشش یہی کرنی تھی کہ کچھ ایسے واقعات جو ہم نے دیکھے ہوں وہ ہم بیان کریں۔ تو اسی سے ملتا جلتا اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہم نے اور دیکھا کہ 2017 میں کچھ میڈیکل کیمپس کے لیے ایک ٹیم تیار ہوئی اور کچھ دوسرے کاموں کے لیے، تو یہاں جرمنی سے ایک ٹیم وہ افریقہ گئی ہوئی تھی۔ تو بینن ہی کا ملک ہے اور وہاں پر جو ساؤدرن ایریا ہے وہاں ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے لوکوسا۔ اس لوکوسا کے ریجن میں یہ ایک ایسا ریجن ہے جو ٹوگو کے بارڈر کے پاس ہے۔ ہم وہاں پر ریموٹ ایک جگہ تھی جو کافی مین روڈ سے کافی دور اندر ایک جگہ تھی، وہاں پر میڈیکل کیمپ کے لیے ٹیم گئی ہوئی تھی۔ تو ہمارے ساتھ ہمارا جو ہاسپٹل ہے، ہیومینٹی فرسٹ کا جو ہاسپٹل ہے بینن میں، اس کی بھی کچھ ٹیم کے لوگ اس میڈیکل کیمپ میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ایک جو لوکل ایک ٹیم تھی وہ بھی ساتھ تھی، اور ان کا جو ٹرانسپورٹ کا جو بندوبست کیا گیا تھا وہ صبح ان کو چھوڑا گیا تھا وہاں، تو گاڑی جو ہے وہ پھر واپس چلی گئی تھی۔ اور ہماری کوشش عموماً یہی ہوتی ہے کہ ہم دن کے وقت ہی جو ہے وہ جو کیمپ ہوتے ہیں وہ ان کو ہم ختم کر لیں، سب مریضوں کو ہم بر وقت دیکھ لیں تاکہ ہمارا جو واپسی کا سفر ہے وہ آسان ہو۔ اگر کوئی گاڑی کا یا کسی اور کا انتظام کرنا ہو تو وہ ہم آسانی سے کر لیں۔ اب اس جگہ پہ ہم جب وہ وہاں پہنچے تو وہ ایک اسکول تھا اور بہت رش تھا، بہت پیشنٹس وہاں تھے۔ ہماری امید سے زیادہ پیشنٹس جو تھے وہاں آئے تھے کنسلٹیشن کے لیے، اور ہمیں باوجود اس کے کہ ہماری ٹیم بڑی تھی ہم نے کافی پیشنٹس دیکھے، اور لیکن پھر بھی پیشنٹس آتے رہے، اور اتنے آتے رہے کہ رات کا جو ہے وقت ہو گیا تھا۔ ہمارا یہی ارادہ تھا کہ ہم بر وقت میڈیکل کیمپ ختم کر کے تو پھر واپس شہر آ جائیں گے، کیونکہ جو رستہ تھا وہ خطرناک تھا اور وہاں پہ کوئی سہولت بھی نہیں تھی مزید گاڑی ملنے کی۔ تو جب بہرحال ہم نے دیکھا کہ مریض بہت زیادہ آ رہے ہیں
اور بہت کثرت سے آ رہے ہیں، تو ہم نے مناسب نہ سمجھا میڈیکل کیمپ کو بیچ میں روک دینے کا، بلکہ ہم نے اس کو جاری رکھا اور علاج کرتے رہے۔ اس دوران بہرحال کچھ اندھیرا ہو گیا یا مکمل اندھیرا ہو گیا، اور ہم نے جب تک سامان پیک کیا تو کافی رات ہو گئی ہوئی تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس وقت رات کے 10 بج گئے تھے، تو کافی زیادہ اندھیرا ہو چکا تھا، تو میڈیکل کیمپ کی پیکنگ کرنی اور ساری چیزیں گاڑی میں لوڈ کروانی اور صحیح لوڈ کرنی وہ میری ذمہ داری تھی، اور پھر بتانا کہ ہاں کہاں پہ کس طرح ہم بیٹھیں اور کس طرح جو نا ہم واپس سفر کریں۔ تو جب ہم جا رہے تھے وہ ہمارے ساتھ ایک ٹیکسی تھی جو اس وقت پھر واپسی میں اویلیبل نہیں تھی، تو وہ اس وقت مجھے پتہ لگا کہ ہاں وہ ٹیکسی اس وقت اویلیبل نہیں ہے۔ تو میں نے پھر کہا اطہر بھائی سے کہا کہ اطہر بھائی کوئی فکر نہ کریں، میں لوڈ ایسے کروں گا کہ ہم جو سامان کے اوپر جو پک اپ ہوتی ہیں جس میں 5 آگے بیٹھنے والے ہیں اور پیچھے لوڈنگ سسٹم جس طرح ہوتا ہے، جیسے ٹویوٹا ہائلکس ہو گئی، تو اس کے اوپر جب میں نے اس طرح لوڈ کیا کہ چند دوست اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ ہمارے ساتھ لوکل جو ہماری ٹیم تھی ہیمیٹری فرسٹ ہاسپٹل کی کوتنوں کی، وہ بھی ساتھ تھے، تو ان میں لجنا بھی تھیں اور مرد بھی تھے۔ تو میں نے پلان ایسے کیا تھا کہ چلیں میں میرے ساتھ ایک اور ڈاکٹر اور جو مرد ہیں جو ٹیم کے، وہ ہم سامان کے اوپر بیٹھ جائیں گے۔ تو میں نے جا کے اطہر بھائی کو کہا کہ اطہر بھائی دیکھیں کہ اس طرح ہے کہ ہم 4 یا 5 لوگ پیچھے بیٹھ جائیں گے، جو سامان میں نے اب لوڈ کر لیا ہے۔ اس طرح میں نے کیا کہ کوشش کی ہے کہ ہم بھی اوپر بیٹھ جائیں، مگر جو سامان لوڈ ہوا تھا گاڑی سے تقریباً کہہ لیں کہ 50 سے 60 سینٹی میٹر اوپر پہاڑ بنا ہوا تھا، کیونکہ ہمارے پاس ہم نے 16 کیمپ کرنے تھے اور موسٹلی کافی کیمپ کا سامان 2-3 کیمپ کا سامان ہم ہمیشہ میڈیکل اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ تو جب میں نے وہاں پہ دیکھا کہ یہ تو بہت اوپر ہو گیا، پھر بھی میں نے کہا کہ اطہر بھائی کوئی مسئلہ نہیں، ہم اس طرح بیٹھ کے چلی جائیں گے۔ تو اطہر بھائی نے کہا مجھے کہ دیکھیں جو سفر ہے وہ بہت لمبا ہے، جہاں پہ جا کے ہم نے رات کو ریسٹ کرنا ہے، اور دوسرا وہاں پہ کوئی یہ سڑک بھی نہیں ہے، تو خطرہ بہت زیادہ ہے کہ آپ میں سے کوئی نیچے گر جائے گا، اور اس وقت جنگل کی طرف سے ہم نے گزرنا ہے، تو یہ بہتر نہیں، یہ نہیں صحیح اس وقت کہ ہم اس طرح بیٹھ کے جائیں۔ رات کے وہ تقریباً 10:30 ہو گئے تھے۔ ہم بتایا گیا تھا کہ وہ ایریا جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کافی زیادہ سانپ وہاں پہ ہوتے ہیں، تو ہم اوپن جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور سارے کہیں کوئی لیفٹ کوئی رائٹ، مطلب کہ ایک چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ہاں کس طرح ہم کریں۔ میں یہی سوچ رہا ہوں بار بار کہ ہاں کس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ اس سچویشن میں سے ہم باہر آئیں۔ پھر میں 10-15 منٹ پھر میں نے انتظار کیا، سوچا، پھر میں اطہر بھائی کے پاس گیا، میں کہتا بھائی دیکھیں پھر اس طرح کر لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ لجنا ڈاکٹرز بھی ہیں اور لوکل بھی ہیں، جو میڈیکل ٹیم کی جو ہاسپٹل کی ممبرس بھی ہیں، تو آپ سب جائیں، ہم 3 لوگ 4 لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، گاڑی چھوڑ کے پھر آ جائے اور ہم پھر ان کے ساتھ آ جائیں گے۔ کہ اس جو میڈیکل کیمپس کی یا جو ٹور تھا اس میں یہ تھا کہ ہمارے پاس ریسٹ کرنے کا بالکل کوئی ٹائم نہیں تھا۔ ہم نے رات کو پہنچتے تھے موسٹلی رات کے 10 بجے 11-12 بجے جہاں پہ بھی ہم نے ریسٹ، اور صبح 6 بجے پھر روز 7 بجے لیٹ تو لیٹ ہم نے ناشتہ کر کے نکل جانا ہوتا تھا، اور وہ بہت ٹف پلان تھا۔ تو میں کہتا بھائی یہاں پہ رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو آپ بہتر ہے کہ آپ نکلیں، آپ ٹیم کو لے کے نکلیں، میں اور میرے ساتھ ڈاکٹر وجاہت اور 2 ممبر تھے جو لوکل ٹیم تھی، ان کے 2 ہم یہاں پہ رہتے ہیں، وہاں پہ چھوڑ کے پھر آ جائیں۔ تو اطہر بھائی مجھے کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے کہ ہم نے کم سے کم 1.5 بج جانا ہے، 1.5 گھنٹہ لگ جانا ہے جاتے ہوئے اور 1.5 گھنٹہ لگ جانا ہے آتے ہوئے، اس کا مطلب کہ 3 بجے تم نے وہاں پہ آپ نے جو نا وہاں پہ پہنچنا ہے۔ میں کہتا بھائی یہاں پہ انتظار کرنے کا بھی تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو بھائی نے کہا اچھا،
تو اطہر بھائی نے سب کو کہا کہ سب کو بلاؤ. میں نے کہا اچھا. میں نے سب کو بلایا. پھر میں جو ہے نا کہ آئیں اطہر بھائی بلا رہے ہیں. اطہر بھائی کہتے ہیں کہ دعا کریں کہ خدا تعالیٰ, دعا کرتے ہیں خدا تعالیٰ ہی کوئی سبب بنائے گا. تو دل میں میرے آیا کہ ہاں اب اس وقت ہم ایک ایسے ایریے میں بیٹھے ہیں جہاں پہ نا گاڑی تو دور کی بات, موٹر سائیکل بھی بہت کم نظر آتے ہیں. اب ٹھیک ہے, کہہ رہے ہیں دعا کریں, تو دعا کی. اور اس میں بھی مر یہ تھا کہ تھوڑا سا ایک شک تھا کہ اب اس میں کیا ہو سکتا ہے. اب سوچیں کہ ہم وہاں ایک کہہ لیں کچھ خطرناک ایریا اس لیے تھا کیونکہ وہ بارڈر کا ایریا تھا اور ہم تقریباً جنگل کے ایریا میں تھے اور جو مین روڈ تھے اس سے کافی دور تھے. اور پھر احمد صاحب نے جو ہے وہ جو لوکل مشنری ہیں ان کو کہا کہ آپ بھائی آپ کوشش کریں تو کوئی گاڑی جو ہے موٹر سائیکل پہ بیٹھ کر تو اس کا پتہ کر لیں, گاڑی منگوا لیں تاکہ ہم سب جو ہیں واپس چلے جا سکیں. لوکل مشنری صاحب کہتے ہیں کہ اس وقت اس ایریے میں تو کوئی گاڑی آتی نہیں ہے, یہ تو ناممکن بات ہے کہ وہاں کوئی گاڑی اس وقت جو ہے مجھے کوئی گاڑی ملے, لیکن چلیں آپ کہتے ہیں تو میں پھر بھی دیکھ لیتا ہوں. وہ پھر جب ہم سب مل کر وہاں کھڑے تھے اور پھر ہم نے احمد صاحب نے کہا کہ ہم اب سب جو ہے مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی سامان کرے, کوئی ذریعہ ہمارے لیے کھولے. تو لوکل مشنری صاحب بھی چلے گئے تھے. میں بار بار یہ مجھے اطہر بھائی کہتے بھی ہیں کہ لاجیکل سوچتا ہے, لاجیکل بات کرتا ہے. میں کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایک چیز جو ایسی ہو جو ریئلسٹک بھی ہو, اس چیز پہ کوشش ہوتی ہے کہ اس چیز پہ بات کروں اور اسی طرح سوچتا ہوں. تو دعا کی خدا تعالیٰ سے, یہی دعا کی کہ خدا تعالیٰ تم ہی ہے جو کرنے والا, مجھے تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی. تو 5-10 منٹ گزرے, وہاں پہ میرے دل میں ایک شک, دل میں ایک چیز آئی کہ امیر قافلہ اطہر بھائی تھے. تو وہ کہا کہ کیوں نہیں لاجیکل سوچتے, اس وقت ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے, تو بہتر ہے کہ لے کے جائیں, جو آرام کر سکتے ہیں وہ کریں. سب کو یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے ہم نے, تو بہتر ہے کہ کچھ چند ہمارے میں سے چلی جائیں. یہ دل میں بات آئی اور میں نے پھر 10-15 منٹ, وہ 11-15 ہو چکے تھے رات کے. تو میں پھر اطہر بھائی کے پاس گیا اور میں کہنے لگا کہ اطہر بھائی, جو میرے دل میں تھی وہ تھی بات کہ میں اطہر بھائی یہ کوئی لاجیکل بات نہیں ہے, جو جا سکتے ہیں وہ جائیں, جو ہم سب کو تو نہ یہاں پہ بٹھائے رکھیں, ہو سکتا ہے ہمیں ساری رات یہاں پہ گاڑی نظر نہ آئے, تو جو اپرچونٹی ہے وہ تو ہم استعمال کریں. یہ میرے دل میں تھی اور میں نے جا کے اطہر بھائی کو کہنا تھا. میں نے جا کے کہا اطہر بھائی, تو میں نے جب اتنا ہی کہا تو اطہر بھائی کہتے گاڑی کا انتظام ہو گیا. تھوڑی دیر بعد رات تھی تو ہم نے دیکھا کہ لائٹ ہمیں نظر آ رہی تھی. ایک تو وہ موٹر سائیکل کی لائٹ تھی اور اس کے پیچھے 2 لائٹیں نظر آ رہی تھی. تو ایک گاڑی جو ہے وہ ان کے پیچھے آ رہی تھی. اور پھر جب ہم نے لوکل مشنری صاحب سے پوچھا کہ کیسے ہوا کہ آپ کو گاڑی اتنی جلدی مل گئی ہے, تو لوکل مشنری صاحب نے بتایا کہ یہ جو ڈرائیور ہے اس نے ایک جو ہے سواری کو ایک دوسرے گاؤں میں چھوڑا تھا, اس سے جو پہلے آتا ہے. تو اس کو چھوڑ کے میں نے ویسے واپس شہر جانا تھا, لیکن مجھے راستہ بھول گیا تھا اور میں یہاں پہ کچھ بھٹک رہا تھا. تو میں نے سوچا کہ ایک گاؤں میں پھر رات گزار لیتا ہوں, کیونکہ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا اور اکیلے واپس جانا میرے لیے اس وقت ممکن نہیں تھا کیونکہ راستے کی بھی پہچان نہیں تھی. تو وہ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خاص فضل تھا کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مددگار بھیج دیا. میں اس وقت ایک کہہ لیں کہ ایک شوق کی سچویشن میں بھی تھا کہ میری سوچ اور کیوں مجھے خدا تعالیٰ پہ یقین نہیں تھا کہ ہم خدا تعالیٰ کے لیے وہاں پہ انسانیت کی خدمت کرنے گئے تھے اور خلیفہ وقت کی دعائیں ہمارے ساتھ تھی. تو میرا ایمان اس طرح کمزور کیوں ہو گیا.
वहाँ पे फिर इस्तग़फ़ार भी किया, खुशी भी हुई, क्योंकि हम सोचते हैं कि खुदा ताला हमें नज़र आए या पता लगे कि खुदा ताला है। उस वक्त मैंने खुदा ताला को महसूस किया था। वो एक ऐसा लम्हा था जिसमें मुझे पूरा यकीन था कि खुदा ताला है, और दुआ पे यकीन पूरा हुआ। उसमें से मैंने एक और सबक भी सीखा कि अतात क्या होती है। कि अमीर काफ़िला हैं, अमीर फरमा रहे हैं, ठीक है, मैंने अपना मशवरा दे दिया, और उसके आगे मैंने सोचना नहीं चाहिए था क्या वो सही है या गलत है। और वो जो शैतान ने मेरे दिल में डाला था, जो मेरे दिल में अलग अलग ख्यालात डाल रहे था, उस वाक़ये से मुझे उसके बाद आज तक उसके बाद भी मुझे मौका मिला है खिदमत करने का, अफ्रीका जाने का, और काफ़ी सारे अमीर काफ़िलों के नीचे काम करने का। उसके बाद जो भी मौका मिला उसमें मैं मशवरा दिया है, मैं जो फ़ैसला हुआ उस पर कभी भी मैंने डाउट नहीं किया कि हाँ इसमें कोई है, जिस तरह है उसी तरह आमीन की है। तो एक ये वाक़या ऐसा हुआ था जिसके बाद मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा सबक मिले, और खुदा ताला और खलीफा वक्त की दुआएं को महसूस करने का मौका मिला। सारे लोगों के लिए जो साथ उस टीम में शामिल थे, एक बहुत ही प्यारा और अजीब वाक़या था जिससे ये ज़ाहिर होता था कि अल्लाह ताला अपने बंदों को अकेला नहीं छोड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह अला ज़ालिक। इसी तरीके से मुझे याद पड़ता है एक छोटा सा प्यारा सा लतीफ़ सा एक वाक़या है कि हम अपनी एक टीम के साथ सफ़र पे थे, तो बेनिन का ही सफ़र था। वहाँ पर हमने दोपहर का वक्त हुआ तो यही फ़ैसला हुआ कि हम नमाज अपनी मस्जिद में जा कर के पढ़ेंगे। तो ज़ुहर और असर की नमाज की अदायगी के लिए डासा एक शहर है, हम वहाँ रुके और वहाँ पर फिर नमाज ज़ुहर और असर जो है वो हमने पढ़ी। नॉर्मली जो वहाँ मिशन हाउस हमारा है, एक मरबी सिलसिला भी हैं, वहाँ रहते हैं, लेकिन उस वक्त इत्तफ़ाक़न वो छुट्टी पे थे और नहीं थे घर पे। तो हमने फिर सिर्फ नमाज़ पढ़ी, जो लोकल मिशन थे उनके पीछे हमने नमाज़ पढ़ी। मेरी एक आदत है कि मैं जिस मुल्क में भी जाता हूँ वहाँ पे फल और वहाँ की सब्ज़ियाँ खाने का मुझे शौक़ है। तो मैंने एक जो हमारे साथ गाड़ी में मेरे काफ़िला था, ज़ुबैर साहब भी थे, और जो गाड़ी चला रहे थे वो डॉक्टर मुबारक थे। तो मैंने डॉक्टर मुबारक को मजाक से पूछा कि हाँ यहाँ पे केले का टेस्ट कैसा है। मतलब मेरा यही था कि केले खाने का दिल कर रहा है। तो डॉक्टर मुबारक कहते हैं काफ़ी मीठे होते हैं यहाँ पे। और फिर दोस्तों ने कुछ इज़हार किया कि अगर कोई फल हो जाए, अगर केला हमें मिल जाए तो वो हम खा लें तो बहुत अच्छा होगा। वहाँ पे जब हम निकले तो मैंने अतर भाई को से दरख्वास्त की, मैं कहता भाई केले और हो जाए। भूख काफ़ी लगी हुई थी क्योंकि हमने नाश्ता करके निकले हुए थे। बहरहाल मैंने वहाँ के जो लोकल मौलम साहब हैं उनसे बातचीत की और उनसे दरख्वास्त की कि यहाँ से अगर कहीं से केला मिल सकता हो। अब जो लोकल मिशन थे उन्होंने कहा था कि आज तो इतवार वाला दिन है और इस एरिया में तो केला वैसे ही सीज़न नहीं है और मिलता भी नहीं है। तो आपने चूँकि आगे जाना है, दूसरे बड़े शहर आने हैं, वहाँ से देख लें। तो अतर भाई वैसे कहते हैं क्यों? अच्छा, तो फिर हमें सबको बुलाया, फिर कहा कि दुआ, चले हम दुआ करते हैं क्योंकि हमने सफ़र में फिर आगे जाना था। तो अतर मैंने मुझे याद है कहते हैं कि हाँ हम दुआ करते हैं, खुदा ताला से जना मांगते। हम तो उस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं कि हमें अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो अपने रब से मांगते हैं। बहरहाल मैंने सारे दोस्तों को ये दरख्वास्त की कि चलिए हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारे लिए ख़ुद ही कोई बंदोबस्त फरमा दे। और ये
اتنا پیارا واقعہ تھا کہ ہم سارے بھائیوں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. جیسے ہی ہم نے آمین کی تو رائٹ سائڈ پہ مجھے نظر آیا اور سب کو نظر آیا کہ ایک لڑکی تھی جس کے سر پہ ٹوکری تھی، اور اس برتن میں بہت سارے کیلے جو ہے اس کے پاس تھے. وہ لے آئی اور ہماری گاڑی کے سامنے کھڑے ہو کے کہنے لگی کہ آپ میں سے کسی نے کیلے لینے ہوں تو ہم سے لے لیں. میرے لیے ایک چیز ہے جو نظر ہی پہلے کوئی بھی نہیں تھا. ہماری دعا کے لیے ہمیں میکسیمم 2 یا 3 منٹ لگے انہیں، اور اس سڑک پہ کوئی بھی نظر نہیں تھا آ رہا، دور دور تک کوئی نظر نہیں تھا آ رہا. اور یہ بھی نہیں تھا کہ وہ بہت زیادہ دور تھی، وہ اتنی قریب تھی کہ وہ اگلے 3-4 منٹ میں ہمارے پاس پہنچ گئی تھی. ہم اس پہ اتنا ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ دیکھیں کیسی چھوٹی چھوٹی جس کو کہتے ہیں کہ خواہشوں کا بھی اللہ تعالیٰ خیال رکھتا ہے، اور کس طریقے سے عین جس چیز کی خواہش تھی اللہ تعالیٰ نے وہی چیز دلا دی. تو ہم نے پھر اس کو غنیمت جانتے ہوئے اس بی بی سے پھر سارے جتنے بھی کیلے اس کے تھے وہ سارے خرید لیے. جتنا دل ہے آج کھاؤ، کیونکہ اسے خدا تعالیٰ نے بھیجا ہے. ہم نے کافی زیادہ، اور اس نے جو ٹوکری وہاں پہ رکھ دیا تھا، میں نے کہا کھاؤ، جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ. معلم کو بار بار کہا، تم تو کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا، دیکھا میرے خدا نے اسے بھیجا ہے، میرے خدا نے اسے بھیجا ہے. تو بار بار لیکن راستے میں ہم یہی اللہ تعالیٰ کی ہی جو ہے وہ شکر ادا کرتے ہوئے چلتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کا کیسا پیارا ایک انداز تھا کہ ہماری خواہشوں کا، چھوٹی خواہشوں کا بھی اتنا خیال اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. جب بھی میں فروٹ کو یا کیلے کو خاص کر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ کس طرح خدا تعالیٰ نے اسے بھیجا، کیونکہ اور کوئی جگہ نہیں تھی جہاں سے وہ باہر آ سکتی تھی. یہ ہمیں نہیں پتہ کہاں سے وہ آئی، کہاں پہ وہ پھر گئی، مگر جو ناممکن چیز تھی، جو لوکل کہہ رہے تھے کہ ناممکن ہے، وہ ہمیں وہاں پہ ممکن ہوئی، اور وہ پھر دعا کے بعد یہ ہوئی. الحمدللہ. اسی طریقے سے مجھے ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے، کیونکہ میں نے اس کا ذکر پہلے بھی کیا ہے کہ خلیفہ وقت کی خاص اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے رحم کے دروازے جو ہیں وہ کھلتے ہیں. تو اس معاملے سے منسلک ایک مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے. میں نے کچھ اس سے پہلے بھی اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضلوں کو اپنی طرف کھینچنے کے لیے یہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ خاص اپنے خلیفہ وقت کی خاص اطاعت کرے. اور اطاعت کے بارے میں ایک ذہن میں میری ایک واقعہ آ رہا تھا کہ 2015 کی بات ہے. میرا کچھ ایچ ایف کی طرف سے کچھ دورے تھے کرنے والے، اور حسب معمول میں نے اپنا سارا پروگرام لکھ کر کے حضرت صاحب کی خدمت میں جو ہے وہ بھیج دیا. اور اس میں باقاعدہ 3 ملکوں کا دورہ تھا، بینن کا دورہ تھا، ٹوگو کا دورہ تھا، پھر ٹرکی کا دورہ تھا. اور اس کے اندر باقاعدہ تاریخیں بھی لکھی ہوئی تھی کہ کب کس ملک میں جانا ہے اور کیا کام کرنا ہے. تو پہلا دورہ جو ہے وہ بینن کا تھا، ہمارا یتیم خانہ ہے وہاں پر، اس کے حوالے سے ایک اہم جو ہے نا وہ دورہ تھا. اور اس کے بعد میں نے ٹوگو کا جو ہے نا وہ سفر اختیار کرنا تھا. بہرحال بینن کے جو کام ہیں وہ جلدی ختم ہو گئے. تو میں نے شام جب ہم اپنے ہاسپٹل واپس پہنچے ہیں تو 4 اگست کی رات، یہ 3 اگست کی رات تھی، 3 اگست کی رات تھی. اور میں نے سوچا کہ میں جلدی ٹوگو چلے جاتا ہوں تاکہ یہاں پر وقت ضائع نہ ہو اور وہاں پر زیادہ سے زیادہ کام ہو سکے. تو بہرحال میں نے ڈاکٹر مبارک صاحب ہمارے بڑے پیارے وقف ڈاکٹر ہیں جو کوتونو میں ہمارے ہیومن افیئرس کے ہاسپٹل کو چلاتے ہیں، ان سے میں نے درخواست کی. ان کے پاس ان دنوں میں ڈاکٹر وجاہت صاحب اور شوکت حسینی صاحب موریشس سے وقف عارضی کے لیے آئے ہوئے تھے. تو ان بھائیوں سے میں نے ذکر کیا کہ
میں نے کل ٹوگو جانا ہے، تو صدر صاحب ٹوگو کو میں نے اس کی اطلاع دے دی تھی کہ میں آ رہا ہوں، تو وہ مجھے اگر آ کر کے بارڈر سے پک کر لیں. تو الحمدللہ پروگرام ہمارا بنا، اور 4 اگست کی صبح کو ہم پھر بارڈر کی طرف روانہ ہو گئے. ہم لوگ صبح ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد نکل گئے. ٹوگو کے فرنٹیئر پہ پہنچ کے تو ہم لوگوں نے فارمیلٹیز شروع کی. بینن کو کراس کر کے یہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہوا. جب ٹوگو کے فرنٹیئر پہ پہنچے تو انہوں نے انٹری دینے سے انکار کر دیا. پہلے تو کافی بہانے کرتے رہے کہ یہ ہے وہ ہے، ویزا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کہا جی نہیں آپ نہیں جا سکتے. ہم نے بڑی کوشش کی، ان کو بڑا کہا، اور دوسری طرف سے صدر صاحب بھی ٹوگو کے آ چکے ہوئے تھے، انہوں نے بھی بات کی، لیکن بہرحال وہ اس بات پہ مانے نہیں. اور آخر میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ وہ کہنے لگے کہ ہمیں فورن منسٹری سے جو ہے وہ اطلاع ملی ہے کہ کسی قسم کا کوئی بھی فورنر جو ہے نا وہ بارڈر سے انٹر نہ ہو. بہرحال یہاں پر میں ضمناً طور پہ یہ بات کرتا چلوں کہ جس طرح سے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ خلیفہ وقت کی دعاؤں سے جب آپ سفر کرتے ہیں تو وہ ایسا پیارا سفر ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ہمیشہ تائید و نصرت ہوتی ہے. تو بہرحال دل کو ایک جس کو کہنے کی ایک تکلیف بھی تھی کہ یہ اس دفعہ سب کچھ ہونے کے باوجود یہ سفر کیوں نہیں ہو رہا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چلو واپس چلو، ہم آج نہیں جا سکتے. میں نے پوچھا کہ کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، ابھی دیکھ لیں شاید تھوڑی دیر کے بعد یہ مان جائیں. کہتے ہیں نہیں جا سکتے، میں نے کہہ دیا. بہرحال جب میں گاڑی میں بیٹھا ہوں یا گاڑی کی طرف جانے لگا تو میں نے وہ خط جو حضرت صاحب کی طرف سے منظوری کی آئی ہوئی تھی اس کو جب کھول کے دیکھا، جس پہ حضرت صاحب کی سگنیچر بھی مبارک ہوئے ہوئے تھے، تو وہاں پر تاریخ لکھی ہوئی تھی کہ 5 اگست پروگرام میں، کہ 5 اگست کو میں جو ہے ٹوگو پہنچوں گا. تو میں نے ڈاکٹر صاحب سے اور بھائی وجاہت وہاں پر تھے، ان کو میں نے کہا کہ دیکھیں غلطی تو یہ ہے کہ آج تو میں نافرمانی میں آیا ہوں، تو آپ ایسے کریں کہ ہم چلتے ہیں واپس. میں نے صدر صاحب کو بھی فون کر دیا کہ آپ ایسے کریں کہ کل آ جائیں، انشاءاللہ میں کل آ جاؤں گا. تو انہوں نے بھی آگے سے مجھے کہا کہ دیکھیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ ابھی ممکن نہیں ہے. میں نے کہا بہرحال ان کو بھی میں نے ساری بات بتائی اور اپنی ٹیم کے بھی سارے لڑکوں کو کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ آج میں واقعی نافرمانی میں یہاں پر آ گیا ہوں، اور کل انشاءاللہ 5 تاریخ ہے جہاں پر حضرت صاحب کی دعا جس میں شامل ہے، تو کل ضرور اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ بنا دے گا. یہ کہہ کر کہ ہم واپس چلے گئے. اگلے دن صبح کو جب پہنچے ہیں تو وہاں پر وہی دوست ابھی وہیں پر ہی تھے، تو انہوں نے دیکھتے ہی مسکرا کے مجھے کہنے لگے اچھا آپ پھر آ گئے ہیں، آپ کو تو ہم نے کہا تھا کہ ابھی وقت ہے کچھ. بہرحال انہوں نے جب ساری چیزیں دیکھیں تو وہ کچھ عرصے کے بعد واپس آئے اور کہنے لگے اچھا. وہ کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ جاؤ. ہم نے کہا کل آپ نے کہا تھا کہ انویٹیشن لیٹر ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اور آج آپ کہہ رہے ہو کہ آپ جاؤ. کہتے نہیں کل کی بات کل تھی، آج کی بات آج ہے، آپ جاؤ. تو وہ کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ ہمیں آج صبح ہی اطلاع ملی ہے کہ جو پابندی تھی فارنرز کو اندر آنے کی ساروں کو وہ کھول دیا گیا ہے، وہ معاملہ حل ہو گیا ہے، تو لہٰذا آپ جائیں. اور اس نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، کوئی ڈاکیومنٹ نہیں دیکھے، اور الحمدللہ ہم واقعی 10 منٹوں کے اندر وہاں سے بارڈر سے فارغ ہو گئے. تو یہ میرے خیال کے مطابق تو یہ ایکچولی خلیفہ وقت کی دعا تھی کہ جس دن کے لیے دعا کی ہے اس سے پہلے جو ہے نا وہ کام ہو نہیں سکتا. اس طرح کے بے شمار جو ہے نا وہ واقعات ہم لوگوں کو یہاں پہ ملتے رہتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے تو خلیفہ وقت کی دعائیں جو ہے نا وہ ایک ایسی بلیسنگ ہیں یہاں پہ ہم لوگوں کے لیے، اور ایک ایسی کورنگ ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں پہ اتنی دور افریقہ میں رہتے ہوئے بھی کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی. کیونکہ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم آرام سے خلیفہ وقت کو خط لکھ کے دعا کا تو سکون سے بیٹھ جاتے ہیں کہ چلو یہ کام انشاءاللہ الحمدللہ ہو جائے گا، اور خدا جانتا ہے کہ وہ کام ہو جاتا ہے. تو یہ میرے نزدیک بھی ایک بہت اہم بات ہے
کہ خلافت کی خاص اطاعت کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کی خاص فضل جو ہے وہ شامل حال رہتی ہے. جب بھی آپ اطاعت سے کچھ ہٹے تو اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں سے بھی ہٹ جائیں گے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ، اس واقعے کے ذریعے سے بہرحال ہماری یہ تربیت ضرور کی کہ کوشش کریں کہ اپنے ہر ایک کام میں خلیفہ وقت کی دعاؤں کو شامل کریں، اور جو پھر فیصلہ ہو جائے اس کے اوپر پھر کاربند ہو کر کے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی فضلوں کو سمیٹنے والے بن جائیں گے الحمدللہ. اس کے ساتھ ایک اس دورے کے اندر ایک بڑا پیارا واقعہ میرے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ کنوؤں کی ہم نے افتتاح کرنا تھا. تو وہاں پر ہم ایک گاڑی میں تھے، ایک پک اپ میں سفر کر رہے تھے. صدر صاحب ٹوگو اور سیکٹری مال صاحب بھی اس میں شامل تھے، جو ریجنل مربی صاحب ہیں وہ بھی شامل تھے. اور ہم ایک گاؤں سے ہمارا گزرنا ہوا، اور وہاں پر اس گاؤں کے جب وہاں پر ہم پہنچے ہیں تو وہاں کے گاؤں کے جو افراد ہیں وہ سارے اکٹھے ہو گئے، اور انہوں نے آ کر کے ہمیں یہ بات کہی کہ ایسا ہے کہ ویسے تو بارشوں کا سیزن ہے لیکن 1 مہینہ اوپر ہو گیا ہے، ابھی تک بارشیں شروع نہیں ہوئیں، لہٰذا ہم تو بارشوں کی سیزن میں ہمارا ہم نے فصل کے لیے بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے. تو اب چونکہ بارش نہیں ہو رہی اور آگے بھی کوئی امکان نظر نہیں آ رہا کہ بارش ہو، تو آپ جو ہے یہاں دعا کریں کہ بارش جلدی ہو جائے. بہرحال میں نے وہاں سارے جو بھی افراد تھے جماعت کے اور دوسرے بھی، ان کو میں نے کہا کہ ہماری دعاؤں کا تو کچھ نہیں پتہ، لیکن بہرحال میں خلیفہ وقت کی خدمت میں ضرور جو ہے وہ دعا کے لیے لکھ دوں گا، اور پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی خلیفہ کی دعاؤں سے ضرور اللہ تعالیٰ فضل فرما دے گا. تو بہرحال وہاں پر کچھ دوست ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی آپ نے کب خط لکھنا ہے، وہ کب خط پہنچے گا اور کب بارش ہوگی. تو میں نے ان سے یہی کہا کہ دیکھیں ویسے تو اللہ تعالیٰ اس خط کا محتاج تو نہیں، کیونکہ خلیفہ وقت تو اپنی جماعت کے لیے تو کانسٹنٹلی دعا کرتے ہیں. بہرحال ان کے اصرار پہ ہم سارے وہاں اکٹھے ہوئے، ہم نے دعا کی، اور میرے دل پر اس کا واقعی بڑا کافی بوجھ تھا. تو گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے اپنا جو لیپ ٹاپ ہے اس کو کھولا، اور اسی وقت حضرت صاحب کے نام خط لکھنا شروع کیا. وہ اس خط میں جب میں نے اس کی طرف وہ خط لکھنے لگا اور میں نے یہ سارا واقعہ بیان کیا، اور اس کے بعد میں نے حضرت صاحب کی خدمت میں یہ دعا کے لیے جب لکھا کہ حضور انور سے جو ہے نا وہ دعا کی درخواست ہے کہ ان کے لیے دعا کریں. آپ یقین جانیں ہم سب جو دوست اس وقت گاڑی میں تھے حیران ہو گئے کہ جیسے میں نے وہ الفاظ لکھے ہیں وہاں پر موسلا دھار بارش شروع ہوگی، اور اتنی بارش ہوئی کہ میں واقعی ڈر گیا تھا کہ ہو سکتا ہے اب تو اتنی بارش ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ہم اس گاؤں سے باہر نہ نکل سکیں. اور ایک اور بڑی پیاری بات جو میں نے محسوس کی وہ یہ کہ وہ سارے گاؤں کے لوگ گاڑی کے پاس آ کر کے کہنے لگے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کی دعا کو قبول کر لیا، خلیفہ وقت کی دعا کو قبول کر لیا. اور میں نے اس خط کو پھر مزید آگے ایسے مکمل کیا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، پیارے آقا ہم نے آج اپنی آنکھوں سے خلیفہ وقت کی قبولیت دعا کا معجزہ دیکھ لیا. اور الحمدللہ اس واقعہ کا بہرحال بہت دل پہ گہرا اثر رہا کہ یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے خلیفہ وقت کی دعاؤں کو شامل کریں، اور یقیناً خلیفہ وقت کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. میں آپ کے ساتھ ایک پرسنل واقعہ بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو بہرحال میرے لیے بہت اہم ہے، جس میں نے خود اللہ تعالیٰ کو محسوس کیا، اور محسوس کیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی خلیفہ وقت کے ساتھ ایک قرب اور ایک محبت کا تعلق رکھتا ہے. اور وہ واقعہ یہ ہے کہ پچھلا جو حضور انور کا جو دورہ تھا یورپ کا 2019 میں، جس میں حضور نے ہالینڈ اور اس کے بعد فرانس اور اس کے بعد جرمنی کا دورہ تھا، خاکسار کو یہ حکم موصول ہوا کہ خاکسار بھی اس دورے میں شامل ہو سکتا ہے. اور یہ واقعی طور پہ خلیفہ وقت کی خاص شفقت ہے کہ مجھے حضور انور کے ساتھ کچھ دوروں میں ساتھ رہنے کا موقع ملتا ہے.
اور یہ میری کسی قابلیت یا کسی اچھائی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف حضرت صاحب کی خاص شفقت کی وجہ سے ہے۔ تو ہمیں یہی پتہ لگا کہ ہم نے جو ہے وہ ہالینڈ سے شامل ہونا ہے۔ ہالینڈ، یہ پہلے دن یعنی کہ حضور کا جو پہلا دورے کا پہلا دن تھا وہ ہالینڈ سے شروع ہوا۔ تو حضور الحمدللہ بخیریت ہالینڈ تشریف لے آئے، وہاں پر پھر نمازیں ہوئیں، اور بہرحال نمازوں کے بعد کافی دیر ہو چکی تھی رات کی، تو حسب معمول میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ رات کے وقت حضرت صاحب کی رہائش کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں، کچھ دعائیں کرتا ہوں، اور حضور کی اس طریقے سے بھی حضور کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور بہرحال میں اوپر بیٹھا ہوا تھا، اور دل میں ایک بڑی خاص ایک کشش تھی، ایک خواہش تھی کہ کاش حضرت صاحب سے بس صرف سلام دعا ہو جاتی۔ بہرحال آپ جانتے ہیں کہ حضور کے دورے کے دوران بڑا بیزی اسکیڈول ہوتا ہے، بہت سارے لوگ بھی ہوتے ہیں، لیکن بہرحال انسان اپنی محبت میں اپنے رب سے تو مانگ سکتا ہے۔ تو میں نے اپنے خدا سے یہی دعا کی کہ یا رب، کہیں اگر حضور سے تھوڑا دیر بس سلام دعا ہو جائے تو میرے لیے یہ بہت 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 میرے لیے بہت بڑی بات ہوگی۔ اور وجہ بھی یہ تھی کہ اس سے پہلے بھی جو ہے میں دورے پہ تھا اور ویسے ملاقات نہیں ہو سکی، تو میں اوپر کثرت سے درود پڑھنے لگا، اور ذہن میں میری بار بار یہی بات آتی رہی کہ نبی پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کثرت سے درود پڑھا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ تو میں ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہوں۔ اس وقت میں نے درود جو ہے نا وہ پڑھنا شروع کیا، اور دل میں یہی تکرار کرتا رہا کہ کاش حضور سے تھوڑی دیر کے لیے حضور سے بس سلام دعا ہو سکے۔ اور یہ رات کا کافی دیر کا وقت ہو چکا تھا، مغرب عشاء کی نماز کے بعد کی بات ہے کہ اچانک جو ہے رہائش کی طرف سے عابد خان صاحب تشریف لائے، اور جلدی سے مجھے یہ بتایا کہ حضور نیچے کھڑے ہیں اور آپ کو بلا رہے ہیں، اور بھائی عبداللہ کو۔ تو ہم فوری طور پہ میں دوڑ کے نیچے گیا، اور آپ یقین جانیں میری حیرت کی انتہا نہیں رہی کہ حضور بالکل اپنے دروازے کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہوئے تھے، اور حضور نے میری طرف دیکھ کے مسکرا کے فرمایا کہ اطہر اوپر بیٹھے دعائیں کر رہے تھے۔ آپ یقین جانیں کہ یہ اس وقت بیان نہیں کر سکتا انسان کہ اس وقت کیا حالت ہوئی تھی میری، اور واقعی طور پہ اس بات کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو تھا، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور نہیں تھا جو خلیفہ وقت کو یہ بات کہہ سکتا۔ تو الحمدللہ ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسا خلیفہ عطا فرمایا ہے جس کو اس نے خود اپنے ہاتھوں سے ہمارے لیے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایسا خاص فضل ہے کہ اس دن پھر حضور کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا بھی موقع ملا، اور یہ واقعی وہ لمحات تھے جو میں بہرحال بیان نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی طور پہ خلیفہ وقت کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خلیفہ وقت کی دعاؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اور مزید نزدیک کرتا چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے ساتھ ایک زندہ تعلق قائم کر سکیں، اور وہ بھی خلافت کی اطاعت اور خلافت کی دعاؤں کے ساتھ۔ الحمدللہ جزاکم اللہ۔